ایسا شاعر جو صدیاں گزرنے کے باوجود اپنی شاعری، خیالات اور انداز بیان میں آج بھی یکتا ہے، جس کی شاعری نے کئی زبانوں اور کئی نسلوں کو اپنی انفرادیت کے سحر میں جکڑے رکھا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ آج کی ویڈیو میں غالب کی زندگی کے دلچسپ اور اہم واقعات ان کے اشعار اور تشریح کی روشنی میں شامل کیے گئے ہیں۔ اگر آپ غالب کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ حرف آغاز۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف پیش کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، کیونکہ اردو سمجھنے والا شاید ہی کوئی ایسا ہو جو غالب کو نہ جانتا ہو، اور یہ بات غالب کے اپنے دور سے آج تک بالکل درست ثابت ہوتی آئی ہے۔ بقول غالب، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے۔ اور اس شہرت اور عظمت کی بنیادی وجہ غالب کا کلام اور انداز بیان ہے۔ وہ کلام جو ایک نسل یا ایک دور کو متاثر کرے عظیم کلام کہلاتا ہے، مگر جو کلام کئی نسلوں اور کئی زمانوں پر اپنا اثر قائم رکھے الہامی کلام کہلاتا ہے، اور اسی لیے دیوان غالب کو ہندوستان میں اردو ادب کی الہامی کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ بیگ خان، عرفیت مرزا نوشا، تخلص اسد اور بعد ازاں غالب آخر کلام تک۔ غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب کے کلام میں انداز بیان کا یہ خوبصورت رنگ انہیں تمام شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ اس شعر میں جس خوبصورتی سے ہوتا اور خدا کے لفظوں کی گردان کے ساتھ انتہائی گہری بات کو بے انتہا آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے، وہ غالب کا ہی خاصہ ہے۔ یعنی کہ اگر میں وجود میں نہ آتا تو اس طرح نہ گناہ کرتا، نہ پریشان ہوتا۔ ویسے بھی خدا کی ذات تب بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غالب بچپن میں ہی یتیمی کا غم اٹھا چکے تھے، اس لیے ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کے ذمے آ گئی، مگر 8 سال کی عمر کے تھے تو چچا بھی انتقال کر گئے اور غالب نانا کے ساتھ رہنے لگے۔ یتیمی اور چچا کی وفات کے غم ان کی شخصیت پر اس طرح اثر انداز ہوئے کہ وہ رنگ ان کی بزلہ سنج فطرت کے باوجود شاعری میں بھی گہرا نظر آتا ہے۔ میری قسمت میں غم اگر اتنا تھا، دل بھی یا رب کئی دیے ہوتے۔ مطلب یہ کہ اتنا زیادہ غموں کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھتا، یا مجھے اور کئی دل دے ان حادثوں کو سہنے کے لیے، یا پھر غموں کو کم کر دے۔ 1810 میں جب غالب کی عمر صرف 13 سال کی تھی، ان کی شادی امراؤ بیگم سے ہو گئی۔ حسن اور عشق سے غالب کی نہ زندگی خالی تھی اور نہ ہی شاعری، بلکہ حسن و عشق کے انہی لطیف جذبوں نے غالب کی شاعری کو ایک منفرد آہنگ دیا۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا، بالائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا۔ مطلب یہ کہ عشق کی بھی بدولت زندگی میں خوبصورتی اور مزہ ہے۔ یہی عشق خوشی بھی ہے اور غم بھی، مگر دونوں صورتوں میں زندگی کا اصل مزہ ہے۔ دوسرے شعر میں مطلب یہ کہ حسن محبوب کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی تو ہر چیز ہماری پسند ہے، چاہے وہ کوئی رمز و کنایہ ہو، کلام ہو یا ادائیں ہوں، سب پر ہی ہم فدا ہیں۔ امراؤ بیگم کے زندگی میں آنے کے بعد جہاں خوشیاں زندگی میں آئیں، وہیں معاشی حالات کبھی نہ ختم ہونے والے مسئلے نے سر اٹھا لیا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے غالب کو انگریزوں سے ملنے والی 50 روپے ماہوار پینشن بہت کم پڑنے لگی، جس میں اضافے کے لیے غالب نے انگریز سرکار کو بہت سی درخواستیں دیں، یہاں تک کہ ملکہ برطانیہ تک کو اپنا مدعا لکھ بھیجا، مگر کئی ایک کوششوں کے باوجود پینشن میں اضافہ نہ ہوا، مگر قرض کی رقم میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے غالب کافی پریشان رہتے تھے، مگر اس صورتحال کو بھی دلچسپ انداز میں اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں۔ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن،
فاقہ مستی کی منفرد ترکیب استعمال کرتے ہوئے غالب اپنی زندگی کی تلخ حقیقت کو واضح بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو قرض کا وبال، اوپر سے ہماری میکشی، یہ دونوں چیزیں ایک دن ہمیں مشکل میں ڈالیں گی، اور عمر کے آخری دور میں غالب کثرت شراب نوشی اور قسم پرسی کی وجہ سے شدید بیماری اور پریشانی میں مبتلا بھی رہے۔ نہ صرف تنگ دستی بلکہ اولاد کا غم بھی غالب کے نصیب میں تھا۔ غالب کی 7 اولادوں میں سے کوئی ایک بھی 15 ماہ سے زیادہ نہ جی سکا، اور غالب ایک کے بعد ایک اپنے بچوں کو سپرد خاک کرتے گئے۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ تدفین کے بعد انسان کا جسم اپنے اجزائے ترکیبی میں تقسیم ہو کر پہلے خاک کا حصہ بنتا ہے، اور پھر یہی عناصر کسی جاندار کی تشکیل یا خوراک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور کوئی بہت ہی پیارا دفن ہو تو یقیناً وہ کسی خوبصورت پھول، لالا و گل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہم سادہ لفظوں میں اسے ایکولوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ معاشی بدحالی کے نتیجے میں چند دوستوں کے مشورے پر غالب نے 1850 میں دہلی کے شاہی قلعے میں نوکری کر لی، اور بہادر شاہ ظفر نے ان کی تنخواہ 50 روپے ماہوار مقرر کر دی، مگر دربار شاہی کے ملازمین کو تنخواہ 6 ماہی یعنی 6 ماہ بعد ایک ساتھ ادا کی جاتی تھی۔ غالب کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ 6 ماہ تک تنخواہ کا انتظار کرتے، کیونکہ اس صورت میں ادھار مزید چڑھ جاتا جس کا سود بھی دینا پڑتا۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر کو ایک عرضی لکھ دی: آپ کا بندہ اور پھروں ننگا، آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار، میری تنخواہ کیجیے ماہ بماہ، تا نہ ہو زندگی مجھ کو دشوار۔ اور اس کے بعد غالب کو تنخواہ ہر ماہ باقاعدگی سے ملنے لگی، جس کا سلسلہ 1857 تک قائم رہا۔ مگر یہ فطرت انسانی ہے کہ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے۔ بقول غالب: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی ایک خواہش پوری ہونے کے بعد دوسری خواہش کا اتنی ہی شدت سے وجود میں آ جانا فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اور یہی کچھ غالب کی زندگی میں بھی تھا۔ تنخواہ مل جاتی تو قرض کی اصل رقم چکانے کے بجائے سود کی رقم دے کر باقی رقم شراب نوشی پر صرف کر دیتے۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغرو مینا میرے آگے۔ مطلب واضح ہے کہ اگر اتنی بے خودی بڑھ جائے یا ضعف ہو کہ ہاتھ بھی نہ اٹھنے پائیں تو شراب کے پیالے کو دیکھ کر ہی اپنی پیاس بجھا لی جائے۔ یہی ندرت خیر غالب کی شاعری کا اہم جزو ہے۔ غالب شراب نوشی کو ایک بری عادت مانتے تھے، اور اس کا برملا اظہار بھی کرتے تھے کہ خدا کو منہ بھی دکھانا ہے تب کیا ہوگا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یعنی خدا کو منہ دکھانا پڑا تو کس طرح سامنا کرو گے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دہ تو ہونا ہی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی بے شرمی کی بات ہے کہ گناہوں سے توبہ نہ کی جائے۔ اسی گناہ کے ادراک کے پیش نظر ان کے قائد میں اور سوچ میں کبھی بدلاؤ نہیں آیا۔ وہ خدا پر مکمل یقین رکھتے تھے، اور غور و خوض کے ساتھ حیات اور بعد از حیات پر صوفیانہ طرز میں کلام بھی مرتب کرتے تھے۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ مطلب یہ کہ نہ صرف خدا سے تمہیں بہترین عقل و شعور ملا ہے بلکہ خوبصورت انداز بیان بھی نوازا گیا ہے۔ اگر تم شراب نوشی نہ ہو کرتے تو لوگ آپ کو ولی اللہ سمجھتے۔ دلی کے شاہی قلعے میں غالب نے پہلی بار اپنی غزل سنائی تو نئی تراکیب اور جدت خیال نے سب کو مبہوت کر دیا۔ لوگ شعر نہ سمجھنے پر غالب کی شاعری کو نافہم شاعری سمجھنے لگے۔ غزل کا پہلا شعر پڑھ کر ہی غالب مشاعرے سے معذرت کر کے اٹھ گئے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پے کرے تصویر کا۔ روایت سے بغاوت اور نیا خیالات، نئی ترکیب کا استعمال بعد کے زمانوں میں غالب کو تمام شعراء پر غالب کر دیتا ہے، مگر اوائل دور میں اس روایت شکن شاعر کو اپنا مقام بنانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1857 کے غدر کے بعد شاہی محل سے ملنے والی تنخواہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اور غالب ایک بار پھر انگریزوں کی مقرر کی ہوئی پینشن پر مکمل انحصار کرنے لگے۔ مگر کثرت شراب نوشی اور غموں اور دکھوں کے ایک لامتناہی سلسلے کے سامنے ایک حساس شاعر شدید بیماری کا شکار ہو گیا اور اپنے بستر مرگ پر قسم پرسی کے عالم میں آخری ایام گزارنے لگا۔
ناداں ہو جو کہتے ہو کیوں جیتے ہیں غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ مطلب یہ کہ ناداں دوست یہ کہتے ہیں کہ اتنے آلام و مصائب میں تو غالب مر کیوں نہیں جاتے، مگر کیسے انہیں بتاؤں کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا، جیسے ہی میرا وقت آئے گا میں اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں گا۔ اور آخر کار 15 فروری 1869 کو غالب انتقال کر گئے۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا، پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ غالب کی پیش گوئی کہ ان کی وفات کے بہت عرصے بعد بھی انہیں کسی نہ کسی صورت یاد رکھا جائے گا، بالخصوص ان کے کلام کی نسبت سے سچ ثابت ہوئی۔ زندگی کے ہر موضوع پر شاعری کرنے والے عظیم فلسفی شاعر غالب کو سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کے حالات اور شخصیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ غالب کی شاعری کو صرف اشعار کی صورت دیکھیں گے تو شاید یہ بات ادھوری رہ جائے، لیکن اگر آپ دل، درد اور فکر کی آنکھ سے دیکھیں گے تو ہر شعر آپ پر ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ ویڈیو صرف ایک آغاز ہے، غالب کو سمجھنے کے لیے بار بار لوٹنا پڑتا ہے اور وہ ہر بار کچھ نیا عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سفر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو غالب کی کون سی خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اگلی ویڈیو میں غالب کے کچھ مزید اشعار کی ایک نئی تشریح کے ساتھ واپس آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔